اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، یہ سلسلہ جو تقرب الی اللہ کے ٹاپک سے یہ بحث، یہ گفتگو جو مختصر طور پر آپ کے سامنے حاضر کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ سے نزدیک ہونا، جو آج ہمارے نوجوانوں میں وہ فکر پیدا ہو رہی ہے کہ ہم دنیا سے کٹ کر معرفت کے باب میں داخل ہوں اور اپنے کو اللہ سے نزدیک کریں، قربت اللہ سے اس کا تقرب حاصل کریں. جیسا کہ ہمارے لیے جتنے واجبات ہیں، جو کچھ بھی ہم نماز، عبادت اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، حتیٰ چاہے وہ وضو کا مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز، اس کو ہم قربتاً الی اللہ انجام دیتے ہیں. یعنی وضو کرتے ہیں تو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، نماز شروع کرتے ہیں تو نیت میں کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، روزے کی نیت کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں قربتاً الی اللہ. جو بھی عمل انجام دیتے ہیں قربتاً الی اللہ، یعنی یہ اعمال جو واجب ہم پر ہیں، ہم ان کو جو انجام دے رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری قربت اللہ تعالیٰ سے، وہ نزدیکی اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے، جس کے ذریعے سے جب ہم اللہ سے نزدیک ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنے دعاؤں کو ہم بارگاہ احدیت میں قبول کروا سکتے ہیں. لیکن اگر ہماری یہ قربت حاصل نہ ہوئی تو پھر ہماری بات یہیں رہ جائے گی. اس لیے ہر عبادت کی نیت میں جو ہم کہتے ہیں وہ یہ کہ قربتاً الی اللہ، یہی تقرب حاصل کرنا ایک مقصد اگر انسان کا بن جائے. آج نوجوان بہت سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیسے اللہ سے نزدیک ہوں. آئیے یہ جو سیر سلوک الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف ہم بڑھیں، اللہ سے نزدیک ہوں، تقرب الی اللہ حاصل کریں، مقرب بندوں میں اپنے کو ہم داخل کریں. تو یہ روایات میں اس کو کہتے ہیں سیر سلوک الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف ہماری حرکت کا جاری ہونا. ہماری حرکت اللہ کی طرف ہو تو اسے سیر و سلوک الی اللہ کہتے ہیں. تو اسی کو تقرب الی اللہ. عام طور پر جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ سے نزدیک ہوں، یہ عبادت کے ذریعے سے جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا سبب یہ ہو کہ ہم اللہ سے نزدیک ہوں، اور پھر اس کے لیے سب سے پہلے کہ ہم کو انحرافی جو راستے ہیں اس سے اپنے کو دور کرنا ہوگا، کہ جو ہمارے اس راستے میں رکاوٹ بنے، ہم کو سیدھا چلنے سے، صراط المستقیم پر چلنے سے جو مانع ہوں ان کو ہم الگ کریں گے، اس سے اپنے کو دور رکھیں گے، تب کہیں جا کے ہمیں یہ مقصد حاصل ہوگا. یعنی ہم اللہ سے نزدیک ہوں گے، تقرب الی اللہ ہمیں حاصل ہوگا، اور یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں اس کے باعث ہم اللہ سے نزدیک تر
اب یہ کہ ہمارا رابطہ کانٹیکٹ پروردگار سے کیسے ہو رہا ہے، ہم اپنے دل کو خلوص سے، ہم اپنے دل کو اتنا پاک کر لیں، صاف کر لیں کہ بس ہماری نگاہ میں پروردگار ہو، ہماری نگاہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ اب جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہماری توجہ پوری پروردگار سے ہو۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا مطلب کہ اے میرے اللہ تیری بزرگی، تیری کبریائی کا ہم اعلان کر رہے ہیں، اور جب کبریائی کا اعلان کر رہے ہیں تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جس پروردگار کو اتنا بڑا اس کی کبریائی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہم اسی پروردگار سے نزدیک ہو رہے ہیں، جبکہ وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، جبکہ ہم اسے دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ خدا بہرحال وہ دیکھنے والا ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو تقرب اللہ کے لیے روایات میں معصومین علیہم السلام نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ سے نزدیک ہو سکتے ہیں، وہ سب سے پہلی چیز ہے معرفت، یعنی وہ ذات کہ جس سے ہم نزدیک ہونا چاہ رہے ہیں، وہ خدا کہ جس کا تقرب ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جس سے ہم نزدیک ہو جائیں، اس کے مقرب بندوں میں ہو جائیں۔ سب سے پہلے معرفت کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کو، اس کی ذات کو پہچانیں، اس کے کمال کو پہچانیں کہ وہ ہے کیا، کہ جو منزہ ہے تمام چیزوں سے، نہ اس میں کسی کی خصلت ہے، نہ کسی کی عادت ہے، نہ وہ کسی میں حلول کر سکتا، وہ واحد ہے ذات۔ جب اس پروردگار کو ہم یہ پہچان لیں گے تو پھر اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے یہ عبادات، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ مولا امیر المؤمنین نے جب مولا امیر المؤمنین سے پوچھا گیا کہ آپ ذرا بتائیے، نہج البلاغہ میں یہ جملہ کہ ان افضل ما توسل به المتوسلون الی اللہ سبحانہ وتعالی الایمان بہ ورسولہ۔ مولا امیر المؤمنین نے جواب دیا کہ اگر کوئی انسان تقرب اللہ چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر اللہ سے رابطہ، اس کے رسول سے رابطہ قوی ہوا تو پھر یہ انسان تقرب اللہ کے درجے پر پہنچ سکتا ہے، اللہ سے قربت حاصل کر سکتا ہے، اللہ سے وہ نزدیک ہو سکتا ہے۔ انسانوں کے لیے بہترین وسیلہ جن کے ذریعے سے خدا سے نزدیک ہو سکتے ہیں وہ خدا اور رسول پر ایمان کامل رکھنا، یہ ہمارے لیے سبب ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نزدیک۔ اور پھر یہ جملہ روایت میں کہ ان اغنى الغنى العقل هو اکبر واکبر الفقر الحمق، اگر یہ چاہتے ہیں کہ بے نیازی کے مرحلے میں جائیں تو وہ عقل کے ذریعے، اور اگر فقر دیکھنا چاہتے ہیں بس وہ بے عقلی اور بے خردی میں ہے، جہاں پر انسان عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے کہ بہترین عقل، بہترین بے نیازی عقل کے ذریعے سے ہمیں، اور جو سب سے بڑا فقر ہم کو ملے گا وہ کس کے ذریعے سے؟ بے وقوفی کے ذریعے سے۔ لہٰذا عقل مندی کا کام اور بے وقوفی سے اپنے کو دور رکھیں، اور یہی عقل مندی ہے کہ اس ذات واحد کو کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمیں ہر موقع پر ہمیں تمام نقصانات سے بچاتا ہے اور فوائد کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے جنت تمہارے لیے بنائی ہے، کوثر تمہارے لیے، یہ نعمات جتنے ہیں وہ سب تمہارے لیے، تو ان نعمات کا شوق دلا کے پروردگار چاہتا ہے یہ میرا بندہ مجھ سے نزدیک ہو جائے، مجھ سے قربت اختیار کرے، اور پھر وہ نعمتیں جو پروردگار نے بنائی ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ ہم اپنے بندے کو دیں گے، اور جتنا یہ بندہ استعمال کرنا چاہے، یوز کرنا چاہے کرے، کبھی ختم نہیں۔ جیسے جنت کی نعمات کہتے ہیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، کبھی بھی اس نعمت کا خاتمہ نہیں ہے، چاہے وہ کوثر کی نعمت ہو، چاہے وہ جنت میں نہر اور وہ تمام جو نعمتیں، جیسے وہ خود وہ درخت جو نعمت سے بھری ہوئی، اس میں بھی کوئی کمی
ہونے والی نہیں ہے۔ وہ درخت ہے طوبہ کے جس کی ٹہنیوں میں، جس کے شاخوں میں بہترین نعمات ہوں گے، بہترین پھل ہوں گے، فروٹ ہوں گے، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اسی عقل کے ذریعے سے ہم پروردگار سے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ جبرائیل امین کو پروردگار نے بھیجا، جاؤ آدم سے کہو کہ یہ 3 چیزیں ہیں، اس میں سے کیا اختیار کرنا چاہتے ہو؟ تو جناب آدم نے عقل کو استعمال کیا، عقل کو اختیار کیا اور دین کو، حیا کو چھوڑ دیا۔ تو جبرائیل امین نے کہا چلو تم دونوں جاؤ، عقل کو آدم نے اختیار کر لیا ہے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جہاں عقل رہے وہیں تم دونوں رہنا، عقل سے کبھی الگ نہ ہونا، یعنی حیا دین اگر چاہیے تو عقل کے ذریعے، اور عقل ہمیں یہ چیز دیتی ہے، جیسا کہ یہ روایت اور وہ اصول اور فقہ میں یہ جملہ بیان ہوتا ہے، العقل ما حکم به الشرع والشرع ما حکم به العقل، جو عقل کہے گی وہی شرع ہے اور جو شرع کہے گی وہی عقل، یعنی عقل اور شرع دونوں ایک دوسرے سے ٹیری کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے کہ جو ہمیں معرفت کے سلسلے سے جو بات کہی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں جو چیز ایک واقعہ ملتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ اس جزیرے میں ایک شخص تھا جو ہمیشہ عبادتوں میں مشغول رہتا تھا، اور کسی فرشتے نے یہ سوال کیا کہ خدا سے، اے میرے اللہ بتا اس کی عبادت کی جزا تیرے پاس کیا ہے؟ تو پروردگار نے ایک بتایا کہ اس کی جزا یہ ہے۔ تو جب یہ بتایا تو اس فرشتے نے کہا یہ تو کم ہے، اس کو کم لگا۔ تو پروردگار نے کہا اچھا جاؤ تھوڑی دیر اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب جب وہ شخص آیا اور اس کے ساتھ تھوڑی زندگی گزاری تو ایک مرتبہ اس نے وہی اپنی بات کہہ دی کہ یہ سبزہ، یہ ہریالی، اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جانور نہیں ہیں، حیوانات نہیں ہیں؟ اگر وہ بھیج دیں تو ان سبزوں کو، ان ہریالیوں کو وہ کھائیں تاکہ یہ ضائع نہ ہوں۔ تو بس خدا نے کہا اے فرشتے دیکھ یہ اس کی عقل ہے، بس اس کے عقل کے مطابق ہمیں اسے جزا دیں گے۔ جو انسان بھی عمل کرتا ہے اس کے عقل کے مطابق اسے جزا ملے گی۔ اور پھر دوسری چیز جو اللہ سے نزدیک کرتی ہے وہ ہے واجبات کو انجام دینا۔ جو وقت پر واجبات کو، جو ہم پر واجب فریضہ ہے اس کو ہم انجام دیں، اس کے مطابق ہمیں اللہ سے تقرب اور اس کی قربت حاصل ہوگی، کہ جس کو مولا امیر المؤمنین نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ والجہاد فی سبیلہ وذروۃ الاسلام، یعنی کہ نماز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ حقیقت دین ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْمِلَّةِ، یعنی ہم حقیقت نماز کے ذریعے سے واجب ہے ہم پر، زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ہم پر فریضہ ہے، اسی طریقے سے روزہ کے ذریعے کہ جو ہم پر واجب کیا گیا، یہ آتش جہنم کے برابر سپر بن کے آنے والا ہے۔ ان واجبات کو ادا کریں گے تو یقیناً ان واجبات کے ذریعے ہمیں تقرب الی اللہ، اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ اور پھر امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کسی بندے کو اتنا تقرب حاصل نہیں ہوا جتنا انجام واجبات کے ذریعے، یعنی جو چیز ہم پر واجب ہے ہم اس واجب کو انجام دیں، دیکھیں اللہ سے قربت حاصل ہوگی۔ جب تک ہم نماز کو وقت پر اذان دی جاتی ہے، ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اذان ہو جاتی ہے، کوئی فکر نہیں، تو بعد میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ چلو نماز پڑھ لیں ایک واجب فریضہ سمجھ کے، لیکن دراصل واجب نماز یا جو بھی واجب چیز ہو اس کو اس کے وقت پر انجام دیں تو پھر اس کا الگ ہمیں نتیجہ اور اس کی جزا ملے گی۔ اور پھر تیسری چیز جو ہمارے سامنے تقرب الی اللہ کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کی خدمت، یعنی جو عوام ہے کبھی کوئی مشکل میں، پریشانی میں، ہم اس کی مدد کریں،
کوئی انسان ہم سے مدد چاہ رہا ہے اس کی مدد کریں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نیکی اور لوگوں جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ سب اور لوگوں کی خدمت انسان کو ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہمیں جو لوگوں کے ساتھ نیکی کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، اسے ہمیں ذلت و رسوائی نہیں ملے گی اور خاص طور سے تقرب الی اللہ ہمیں حاصل ہوگا۔ یہ اور پھر اسی چیز کو کہ جو ہمارے لیے تقرب الی اللہ کا سبب گناہوں سے دوری، جب تک ہم اللہ کی معصیت کریں گے اللہ سے قربت کبھی بھی نہیں ملے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے دوری کریں، اور جب گناہوں سے دوری ہوگی اس وقت ہمیں کہیں اللہ سے قربت کا ذریعہ بنے گا اور ہم اللہ سے نزدیک۔ روایات بہت ہیں، چونکہ مختصر وقت ہے، بس ان چیزوں کو گناتے ہوئے کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ سے نزدیک ہو سکتے ہیں، اور پھر اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور ان کے دشمنوں سے براعت دوری کر کے ہم کہیں یعنی اہل بیت علیہم السلام سے جو ہم محبت ولایت کریں گے وہ ہمارے لیے باعث بنے گا کہ وہ محبت ہمیں اللہ سے نزدیک، ہم جو روضوں پہ جاتے ہیں، ہم جو اہل بیت علیہ السلام کی زیارتوں پہ جاتے ہیں، وہ زیارت یعنی دراصل ہمیں اللہ سے قربت کا ذریعہ ہیں، نہ یہ کہ صرف ہم جا رہے ہیں ان روضات کو، ان دروازوں کو، ان ذریعوں کو چوم رہے، بلکہ وہ روضات، وہ ذریعے، وہ دیوار سب ہمارے لیے باعث ہیں کہ ہمیں اللہ سے نزدیک قربت الہی ہمیں عطا کریں۔ اور پھر یہ کہ جناب ابن عباس کہتے تھے، ہمیشہ کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ جب آخر وقت ہوا اس وقت یہ کہنے لگے اللہم انی اتقرب الیک بولایت علی ابن ابی طالب، اے میرے اللہ میں تجھ سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ذریعے۔ یہ محبت ہمیں نزدیک کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر جو چھٹی چیز ہے وہ یہ کہ فضائل اخلاقی اندر اچھے صفات کو پیدا کریں، برے صفات کو اپنے اندر سے ہٹا دیں، تب کہیں جا کے ہم اللہ سے نزدیک اس کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی فضائل اخلاقی کو اپنے اندر پیدا کریں، رذائل اخلاقی کو، جو بری چیزیں ان کو اپنے اندر سے نکالیں، کبھی بھی غلط کام نہ کریں، اچھے کام کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں، تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ کی قربت ہمیں حاصل ہوگی۔ اور پھر ساتویں چیز ہے کہ جو مستحبات کو انجام دینا، یعنی ہم جو چیزیں واجب نہیں ہیں اس کے باوجود ہم اسے یہ سمجھ کے کہ اللہ کا حکم ہے، واجب نہیں ہے لیکن بہرحال ایک حکم ہے، اس حکم کو انجام دیں، تو یہ مستحبات کا انجام دینا ہمارے لیے سبب بنے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوں اور اس کی قربت کو حاصل کریں اور اس کے مقرب بندوں میں ہمارا شمار ہو۔ کاش ہمارے نوجوان ان باتوں کی طرف توجہ کریں کہ معرفت حاصل کریں اللہ کی، اور پھر وہ اسباب کی جو اللہ سے نزدیک ہونے کا بہترین ذریعہ ہیں، اب وہ معرفت کا باب ہو یا انجام واجبات کا وہ وقت ہو، یا یہ کہیں کہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر کتنا ہے، اور پھر گناہوں سے اپنے کو دور رکھیں، اور جو اہل بیت علیہم السلام کی محبت ولایت ہم پر واجب اس کو ہم پورا کریں، اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار، اور یہ کہ جتنے اچھے صفات اپنے اندر پیدا کریں، برائیوں سے اپنے کو روکیں اور مستحبات کو انجام دیں، یہ ہمارے لیے سبب ہوگا کہ ہم اللہ سے نزدیک ہوں، اس کی قربت۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے میرے اللہ، جو ہم یہ عبادات تیرے حکم کو اور تیرے امر کی امتثال کر رہے ہیں، اس امتثال امر کی جزا یہ دے کہ ہمیں اپنے سے نزدیک کرے، اپنے مقرب بندوں میں ہمیں قرار دے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔